الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے اور آج ہمارے یہاں برطانیہ میں ذوالحجہ کی آخری تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ یکم محرم کا دن ہوگا، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ دن ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے. تو اس واسطے آج آپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے فضائل، مناقب، آپ کی خلافت، فتوحات اور کارنامے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا موضوع، تفصیل سے تو ان تمام چیزوں پر بات نہیں ہو سکتی، البتہ کوشش یہ ہوگی کہ چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق عرض کر دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عمر ہے اور قریش کے قبیلہ بنی عدی سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے نسب میں 9ویں پشت پر آپ کا نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی نسب سے مل جاتا ہے. 9ویں پشت میں آپ کے جد امجد کعب ہے، اور کعب کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام مرہ ہے، ایک کا نام عدی ہے. مرہ کی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عدی کی اولاد میں حضرت عمر ہے. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. اس اعتبار سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے. اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں ہے، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے. عرب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک معزز شخصیت تھے، اور آپ ان لوگوں میں سے تھے. عرب کے اندر زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، چند لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے. اور آپ انتہائی بہادر تھے. ایام جاہلیت میں آپ کشتی بھی لڑا کرتے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ عکاظ کے اندر
پہلوانوں کی کشتی ہوتی تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، مسلمانوں کے مخالف تھے، اور واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک بار تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، تو راستے میں کسی نے بتایا آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، تو غصے سے واپس گھر آئے، ان دونوں کو مارا پیٹا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو قرآن کریم کہ کچھ اوراق وہاں پڑے تھے، انہیں اوراق اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام کے لیے دعا کی تھی، اور آپ نے حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، ابو جہل یا عمر کے ذریعے۔ عبداللہ ابن عمر اس روایت کو نقل کرتے، وہ فرماتے ہیں آخر میں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، اللہ کے یہاں ان دونوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر تھے، اللہ نے ان کو چن لیا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ گھر سے نکلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے صحابہ کے ساتھ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر، تو حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر اچھی نیت سے نہیں آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کو قتل کر دوں گا۔ شاعر نے کہا ہے حضرت عمر جب تلوار لے کر آئے تو حضرت حمزہ نے یوں کہا، فرمایا کہ اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا۔ جب حضرت عمر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو پھر شاعر کی زبان سے سنیے، پھر یوں عرض کیا، فرمایا کہ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول اللہ پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ علماء لکھتے ہیں اتنی آواز، اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی کے اندر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، اے اللہ کے رسول حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں احادیث کی کتابوں میں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن آپ کے بعد نبوت ختم ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اعزاز آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم سے پہلے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، ملہم بالصواب، وہ لوگ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ حق بات کا الہام فرماتے ہیں، ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے۔ گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں محدث کہا جاتا ہے۔ فَإِيَّكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور یہ آپ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر پالے تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان اس راستے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا جس راستے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور میں نے وہ ایک اشعار میں کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ منظوم واقعہ اور اشعار سنانے سے پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ سنا دوں۔ پرانی بات ہے، 1990 میں پہلی بار عمرے پر گیا۔ مدینہ منورہ جب پہنچا تو اس زمانے میں طالب علم تھا، جامعہ فاروقیہ کراچی میں پڑھتا تھا، تو ہمارے کچھ ساتھی اسی سال وہ مدینہ یونیورسٹی میں ان کو داخلہ ملا تو وہاں پڑھنے چلے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی، تو مسجد نبوی میں ہم ملا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ جہاں وہ چھتریاں کھلتی ہے، تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے بڑی عمر کے، وہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر گفتگو شروع کی۔ اب وہ بڑی عمر کے، ہم نوجوان، ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں، تو انہوں نے اتفاق اور اتحاد پر ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیا کہ جی مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص رافضی ہے، ویسے ہی مجھے اندازہ ہو گیا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا جی اتحاد اور اتفاق بالکل ہونا چاہیے، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں ابھی سے اتفاق اور اتحاد کر لیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے، ہم چلتے ہیں، پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر سلام پیش کریں گے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے روزے پر سلام پیش کریں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روزے پر سلام پیش کریں گے۔ اتفاق اور اتحاد کا آج سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس نے میرا ہاتھ زور سے جھٹکا، اسے غصہ آیا، وہ تمام لیکچر اور وہ اتحاد اور اتفاق اور اخلاقیات سب ختم، اور غصے سے اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو اس پر میں نے چند اشعار کہے کہ میں نے جب مڑ کر دیکھا کہ حضرت، مجھے خیالات کی دنیا میں مجھے ایسا لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مزار پر کیوں نہیں گیا؟ تو وہ چند اشعار ہیں، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں طالب علم تھا، اس زمانے میں تو شوق تھا، تو عرض کیا ہے، مجھ سے بھی تم سنو ماجرا کیا ہوا، میں مدینے گیا پھر وہاں کیا ہوا، اور رافضی تھا ملا ایک اچانک وہاں، جس جگہ کھلتی ہیں چھتریاں سب وہاں، اور بات ہی بات میں بات یوں چل پڑی، بات ہی بات میں بات یوں چل پڑی، آؤ مل کر چلے سوئے مرقد نبی، اور پڑھ کے دل سے دعا روضہ پاک پر، پھر پڑے جھوم کر غار کے یار پر، اور پھر عمر پاک کے روضہ پاک پر، ان کی مدحت پڑھے دل کو ہم صاف کر،
بات سن کر میری سر کو جانے لگا، سرخ چہرہ ہوا دل میں لانے لگا، پھر اچانک اٹھا اور جانے لگا، جاتے جاتے بھی وہ بلبلانے لگا۔ وہ تو چلا گیا غصے سے، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خیالات کی دنیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مڑ کے دیکھا جو میں نے اچانک ادھر، مڑ کے دیکھا جو میں نے اچانک ادھر، مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے عمر، عارفی چھوڑ دے یہ ہے ایک رافضی، عارفی چھوڑ دے یہ ہے ایک رافضی، میرے در شیطنت نہ کبھی آئے گی۔ حضرت عمر خیالات میں مجھ سے یوں کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس اس لیے نہیں آتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا میرے بارے میں، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، شیطان جب تمہیں کسی راستے پر پا لیتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ کے مزار پر بھی آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی بڑی فتوحات ہیں، بڑے کارنامے ہیں، مورخین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے۔ اب میں اس مختصر وقت میں آپ کو کیا سناؤں؟ میں آپ کی فتوحات میں سے، آپ نے اس زمانے کی، اس دور کی دو بڑی سلطنتیں، دو بڑی سپر پاور تھی، فارس کی سلطنت اور روم کی سلطنت، رومن امپائر اور پرجن امپائر، دونوں کو آپ نے فتح کیا ہے۔ جو عرب تھا، جزیرہ نمایاں عرب، یہ ان دو سلطنتوں کے درمیان میں تھا، فارس اور روم، اور ان دونوں کی عربوں سے ہمیشہ دشمنی رہی ہے۔ لیکن ان دونوں سلطنتوں میں ایک فرق تھا، وہ فرق یہ تھا کہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کو قیصر کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو بھی خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، اور فارس کے بادشاہ کسریٰ کو بھی خط لکھا، اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ قیصر نے تو اس خط کا اکرام کیا، احترام کیا۔ ابو سفیان جو وہاں تجارتی قافلہ لے کر گیا تھا، انہیں بلایا، ان سے طویل گفتگو ہوئی، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں تو میں ان کے قدموں کو دھوں۔ لیکن دوسری طرف کسریٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا تو اس نے آپ کا وہ خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توہین کی اس نے۔ اور یمن کا جو اس کا عامل تھا، جو حاکم تھا، اس سے کہا 2 آدمی بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے۔ یہ 2 آدمی پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھی، مونچھیں انہوں نے بڑی رکھی ہوئی تھی، پوچھا یہ تم نے کیسا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کہا ہمارے رب نے، یعنی بادشاہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ رخ آپ نے پھیر لیا ان سے۔ جب وہ انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا تم کس کسریٰ کی بات کرتے ہو؟ جاؤ واپس جا کر اپنے حاکم سے کہہ دو آج کی رات اللہ نے تمہارے بادشاہ کسریٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اسی رات کسریٰ کا قتل ہوا، یہ ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ اور آپ نے فرمایا جب کسریٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کیے تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر وہ ملک فارس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے سن 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 2 سال 3 ماہ وہ خلیفہ رہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سنتیں بھی ابو بکر کو عطا فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے بعد انتقال ہوا. حضرت ابو بکر کا انتقال بھی مرض الوفات کے بعد ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا. انتقال سے پہلے وصیت نامہ لکھوایا. حضرت عثمان نے لکھا میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوں گے. حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ پہلے خلیفہ آئے جنہیں امیر المومنین کا لقب ملا. علماء نے لکھا ہے مغیرہ ابن شعبہ نے سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کا. 14 ہجری میں اس زمانے میں فارس کی بڑی حکومت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 13 ہجری جمادی الاخری میں آپ خلیفہ بنے. اور جیسے ہی محرم کا مہینہ داخل ہوا 14 ہجری میں تو آپ نے فارس کا جو سب سے بڑا علاقہ اس وقت عراق، وہاں مسلمانوں نے جنگ کی اور فارس کی فتوحات شروع ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینے سے باہر نکلے جنگ میں شرکت کے لیے. صحابہ اکرام نے مشورہ دیا آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ کو نقصان ہوا تو اسلامی خلافت کو نقصان ہوگا. آپ واپس تشریف لائے. سعد بن ابی وقاص کو آپ نے کمانڈر بنا کر بھیجا. حضرت سعد وہاں پہنچے. اب یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، دوسری طرف سپر پاور فارس، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو کسرا کہتے تھے. کسرا لقب ہوتا تھا فارس کے بادشاہوں کا. نام اس کا یزدگرد تھا. ہم لوگ یزدگرد کہتے ہیں، عرب اس کو یزدجرد کہتے ہیں. یہ بڑا متکبر بادشاہ تھا اور یہ لوگ عربوں کو حقیر سمجھتے تھے. عرب سیدھے سادے لوگ تھے، عام سے کپڑے پہنتے تھے تو وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے، گنوار سمجھتے تھے. اپنے آپ کو اپنی معاشرت کی وجہ سے بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزدگرد نے اپنا سب سے بڑا کمانڈر رستم بھیجا. رستم فارس کا سب سے مشہور بڑا کمانڈر تھا. یہ اپنی فوج لے کر آیا اور قادسیہ کی جنگ ہوئی. یہ مشہور جنگ ہے. ایک طرف رستم کا لشکر ہے جس کے پاس 1,20,000 تک علماء نے لکھا اتنے سپاہی تھے، اور دوسری طرف مسلمان تھے جن کے پاس اتنی تعداد نہیں تھی. بعض حضرات نے لکھا ہے 7-8 ہزار کے قریب صحابہ تھے، مسلمان تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جنگ سے پہلے رستم کے پاس بھی اپنا سفیر بھیجا اور یزدگرد کے پاس بھی اپنا وفد بھیجا. پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، ہم خون خرابہ کرنے نہیں آئے ہیں. رستم کے پاس جو سفیر گیا ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. عجیب واقعہ ہے. جب یہ وہاں پہنچے تو رستم سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے. ربعی بن عامر عام سے کپڑے پہنے، عام سے جوتے پہنے، چھوٹے سے گھوڑے کے اندر چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں جس میں چتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور گائے کے کھال کی ڈھال ہے اور نیزہ ہاتھ میں ہے. ایک فقیر درویش وہ اس طرح رستم کے دربار میں داخل ہوا تو دربان نے روک لیا. انہوں نے بڑے استغنا سے کہا کہ میں آیا خود نہیں ہوں، تم نے بلایا، اگر ضرورت نہیں واپس چلا جاتا ہوں.
رستم نے بلایا، وہ اپنا جو نیزہ تھا وہ اس قالین کے اندر گاڑتے گاڑتے اندر گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے۔ رستم نے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تو وہ جملہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے جو ربعی ابن عامر نے کہا، اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عباد اللہ، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے۔ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر نہیں قبول کرتے جزیہ ادا کرو، جزیہ نہیں دیتے تو پھر جنگ کرو۔ رستم مرعوب ہوا، اس نے کہا ہمیں مہلت دو سوچنے کی۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ مہلت ہے، اس سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو مہلت نہیں دیتے، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ حضرت سعد نے دوسرا وفد بھیجا یزدگرد، کسرا بادشاہ فارس کے بادشاہ کے پاس 14 آدمیوں کا، اور اس کا جو محل تھا قصر ابیض، وائٹ پیلس، یہ 14 مسلمان داخل ہوئے اس میں۔ وہاں دربان کھڑے ہیں، فوجی کھڑے ہیں، آفیسر ہیں، وزیر ہیں، اور جناب ایک بہت بڑا دربار ہے، ہر طرف سونے اور چاندی اور جواہرات، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ یزدگرد جس تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کا تاج اتنا بڑا تھا، اتنا بھاری تھا کہ وہ سر پر رکھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے ایک زنجیر اوپر لگائی ہوئی تھی چھت پر، اور وہ تاج اس زنجیر سے لٹکا ہوا تھا۔ جب وہ بیٹھ جاتا تو وہ تاج اس کے سر کی جگہ پر آ کر لٹک جاتا تھا۔ متکبر بادشاہ تھا۔ یہ 14 آدمی گئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں بیان کی، اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو، نہیں تو پھر جنگ کرو۔ اس متکبر شخص نے جواب دیا کہ تم عرب لوگ بھوکے لوگ ہو، تمہارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، تو تم یہاں آ گئے، جاؤ واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیتے جو تمہیں روٹی اور کپڑا دے گا۔ مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے پھر بات سنی اور کہا جی ہم تو دعوت دینے آئے ہیں، قبول کرتے تو ٹھیک، نہیں کرتے ہیں تو جنگ ہوگی۔ اس نے رستم کو بھیجا، قادسیہ کی جنگ ہوئی، مشہور جنگ ہے۔ یہ ہاتھی لے کر آئے اپنے، اور ایک سفید ہاتھی بھی تھا اس میں جس پر رستم سوار تھا۔ یہ پہنچے وہاں پر، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے جنگ شروع کی، لیکن ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، پہلا موقع تھا، مسلمانوں کو بھی نقصان ہوا۔ آخر سعد ابن ابی وقاص نے کہا سب سے پہلے ہاتھیوں کو ختم کرو، تو مسلمانوں نے ہاتھیوں پر حملہ کیا اور ہاتھیوں کو ختم کیا، اور چوتھے دن مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی، رستم بھی اس میں مارا گیا۔ یزدگرد یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا اپنے دربار کے اندر، آج اس کا کمانڈر رستم مارا گیا، اس کی فوج کے 10,000 آدمی مارے گئے، اور وہ اس وائٹ پیلس سے بھاگا۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ 14 آدمی اس کے پاس پہنچے تھے تو اس نے مذاق اڑایا اور کہا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لے کر آؤ اور جو ان میں سب سے معزز آدمی ہے اس کے سر پر رکھ دو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور مصعب بن عمر، انہوں نے کہا میں سب سے بڑا معزز آدمی ہوں، یہ ٹوکرا میرے سر پر رکھ۔ وہ ٹوکرا لے کر وہاں سے باہر نکلے۔ جب یہ حضرات دربار سے نکلے تو جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ اب آج سے فارس ہمارا ہو گیا، اس لیے کہ تم نے فارس کی زمین اور مٹی خود ہمیں دے دی ہے۔ اور یہ کہہ کر یہ لوگ چلے گئے۔ انہوں نے پیچھے سے سنا، ان کو بات معلوم ہوئی تو گھوڑے دوڑائے کہ جاؤ مٹی واپس لے کر آؤ، لیکن وہ کہاں رکنے والے تھے، مٹی لے کر چلے گئے۔ اللہ نے صرف مٹی نہیں دی، پورا فارس اللہ نے ان کو دے دیا۔ قصر ابیض پر جب مسلمان پہنچے، بڑی لمبی تاریخ ہے،
حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر کو لے کر دجلہ پہنچے، دریائے دجلہ، تو ان لوگوں نے، فارسیوں نے وہ پل کاٹ دیا، توڑ دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دجلہ کے کنارے ایک تقریر کی. یہ بڑے صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی قبولیت اللہ سے مانگی ہے، اور تقریر کرنے کے بعد انہوں نے اسی مصعب بن عمر کو 600 آدمی دیے کہ تم ہمیں پیچھے سے ہمیں کور کرو. 600 آدمی تیر انداز مقرر کیے، اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا. صحابہ نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور اسی طرح چلتے چلتے دوسری طرف پار ہو گئے. جب دوسری طرف ایرانیوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے دیو آمدن، دیو آمدن، یہ انسان نہیں ہے تو جنات آ رہے ہیں. یہ کہہ کر وہ بھاگے، محل پر قبضہ کیا، اور وہ سارا جو سونا تھا، جو کچھ زیورات تھے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے. مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد خمس حضرت عمر کے پاس بھیجا گیا. تو اندازہ لگائے کہ اس میں ایک قالین جو اس دربار میں بچھایا جاتا تھا 90 گز لمبا تھا. جب وہ کاٹ کر تقسیم کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو قالین کا ٹکڑا آیا وہ آپ نے فروخت کیا 30,000 دینار میں. بادشاہ کا تاج اور وہ سب کچھ جب وہاں پہنچا، حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلایا. سراقہ بن مالک وہ شخص ہے جو ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا تھا، جس کا گھوڑا دھس گیا تھا، اور پھر آپ نے تحریر لکھی تھی اور اس کو امان دیا، اور بعد میں فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے اس وقت ان سے فرمایا سراقہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ کا تاج تمہارے سر پر ہوگا اور اس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. عمر نے سراقہ کو بلایا، کسریٰ کا تاج اس کے سر پر رکھا، کنگن ہاتھوں میں پہنائے، کسریٰ کا لباس اسے پہنایا. فرمایا سراقہ آگے چل. سراقہ آگے چلا. کہا سراقہ پیچھے آ. سراقہ پیچھے آیا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری فرمائی. عمر نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کسریٰ کا تاج اس کے سر سے اتار کر عرب کے ایک شخص کے سر پر رکھ دیا ہے. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. یہ تو میں نے صرف ایک مختصر سا واقعہ بیان کیا ہے. آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ تاریخ پڑھو. عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پھر انہوں نے جو خلافت کی ہے، جو ملک چلایا ہے، ایسا نظم و نسق اس دور کے اندر 1400 سال پہلے جس کی مثال نہیں ملتی. اس میں سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کیسا بہترین انتظام کیا تھا ملک چلانے کے لیے. آپ کی حکومت میں ایران داخل ہے، عراق داخل ہے، شام داخل ہے. شام صرف سیریا نہیں ہے، شام کے اندر فلسطین بھی ہے، شام کے اندر اردن بھی ہے. یہ سارے شام کہلاتا تھا. بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح ہوا. اتنی بڑی سلطنت آپ کی ہے. آپ نے اپنی سلطنت کے 11 صوبے بنائے. ہر صوبے کے اندر ایک عامل، آپ یوں سمجھ لیجئے جسے ہم آج کل گورنر کہتے ہیں، وہ عامل کہتے تھے. ایک اس کے اندر کمانڈر، ایک قاضی، ایک پولیس آفیسر، ایک خزانچی، یہ وہاں مقرر ہوتے تھے. ہر سال ان گورنروں کو حکم ہوتا تھا کہ تم حج پر آؤ گے، اور حج پر جتنے لوگ جمع ہوتے تھے آپ انہیں کھلی اجازت دیتے تھے کہ تمہارے گورنروں کے بارے میں جو شکایات ہو وہ درج کرو. پھر آپ فیصلہ فرماتے تھے. اسی طرح آپ نے پولیس فورس بنائی. عربوں کے اندر اس سے پہلے پولیس فورس نہیں تھی. جیل آپ نے بنائی. عربوں میں اس سے پہلے جیل کا رواج نہیں تھا. بیت المال باقاعدہ آپ نے بنایا، اس میں آفیسر مقرر کیے. اسی طرح ملک کے ترقی کے لیے جو کام کیے جاتے تھے اس کے لیے 1,20,000 افراد کام کرتے تھے، جس میں مزدور بھی تھے اور پروفیشنل لوگ، انجینئر اس زمانے کے، جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ سارے 1,20,000 افراد. وہ پل بناتے تھے،
نہریں بناتے تھے، سڑک بناتے تھے، مسجدیں تعمیر کرتے تھے، سرائے بناتے تھے، حوض بنایا کرتے تھے۔ کوفہ شہر آپ نے بنایا، یہ جو کوفہ شہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا ہے۔ پہلے اس میں گھر لکڑی کے بنائے گئے، پھر آگ لگ گئی تو پھر پکے گھر بنائے۔ آپ نے فرمایا ہر گھر میں 3 کمرے ہونے چاہیے، 3 بیڈ رومز گھر بنائے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، 3 بیڈ روم گھر۔ سڑکیں جو آپ نے بنائی اس دور کے اندر، کوفہ کے اندر 3 قسم کی سڑکیں تھیں۔ یہ جو ہمارے یہاں موٹر وے ہے، پھر ڈیول کیریج وے ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو دوسری سڑک ہوتی ہے چھوٹی والی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سڑک وہ ہوتی تھی جو 60 گز چوڑی ہوتی تھی، ایک سڑک وہ ہوتی تھی جو 40 گز چوڑی ہوتی تھی، ایک سڑک وہ تھی جو 20 گز چوڑی، جو سٹریٹ تھے شہر کے اندر وہ 7 گز چوڑی ہوتی تھی۔ شہر آباد کیا، فوج کا باقاعدہ نظام بنایا پورا مکمل۔ 2 قسم کے فوج تھی، ایک وہ جو ہر وقت جنگ میں مشغول رہتی، اور ایک وہ جنہیں ضرورت کے وقت بلایا جاتا تھا۔ فوجیوں کے باقاعدہ نام درج ہوتے تھے، ان کو تنخواہیں ملتی تھی، ان کو کپڑا دیا جاتا تھا، اور ان کے جو گھوڑے تھے ان کے لیے استبل بنائے، ان کے لیے چراگاہ باقاعدہ بنائی گئی۔ اسی طرح آپ نے اپنے ملک کے اندر یہ جو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، یہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ بچوں کو وظیفہ ملتا، جو بچہ پیدا ہوتا اس سے پہلے دن سے چائلڈ بینیفٹ بچوں کا وظیفہ دیا جاتا تھا۔ مسجدیں بنائی، اس میں مدرسے مکتب بنائے، اساتذہ اور امام مقرر کیے، معلمین مقرر کیے۔ یہ اس زمانے کے اسکول ہے، بچوں کو تعلیم دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ پھر آپ کے دور کے اندر جو ذمی تھے غیر مسلم، ان کے لیے سہولتیں مقرر کی، ان کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے دیا گیا، ان کی عبادت خانوں کو قائم رکھا گیا۔ ذمیوں سے خراج لیا جاتا تھا، ٹیکس جزیہ لیا جاتا تھا۔ جو زمین فتح ہو جاتی تھی وہاں کے لوگوں کو دی جاتی تھی، ان سے خراج لیا جاتا تھا، اور فرماتے تھے جو جس نے بنجر زمین آباد کی وہ اس کی ہو گئی، تاکہ ملک کو ترقی ہو۔ یہ ترقیاتی کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیے۔ اور پھر ذمیوں سے جو جزیہ لیا جاتا تھا، ایک مرتبہ آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس سفر میں تھے، اسے بلایا کہ بھائی تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، غریب آدمی ہوں، جزیہ دیتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے اسے بلایا، کھانا کھلایا، کپڑے دیے، اس کی مدد کی، اور اعلان کر دیا آج کے بعد عمر کی حکومت میں کسی بھی غیر مسلم بوڑھے سے اور کمزور سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جزیہ لیا جاتا تھا ان کی پروٹیکشن کے لیے، جان اور مال عزت کے تحفظ کے لیے۔ باقاعدہ کورٹس قائم کیے تھے جہاں فیصلے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو مسلمانوں کو واپس ہونا پڑا، وہ جگہ چھوڑنی پڑی، اور وہاں ذمی تھے، تو مسلمانوں نے جو جزیہ ذمیوں سے لیا تھا واپس کر دیا انہیں، کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں، اس لیے جو جزیہ تم نے دیے واپس لے لو۔ وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ عیسائی دعا کرنے لگے اللہ تمہیں دوبارہ واپس لے آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے۔ 1937 میں ہندوستان کے اندر کانگریس کی کچھ علاقوں میں حکومت قائم ہوئی، ان کے وزیر بنے، تو گاندھی جو ان کا بڑا لیڈر تھا، اس نے اپنے وزیروں کو نصیحت کی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور تمہیں سادگی کی مثال دینے کے لیے میں رام اور کرشن کی تمہیں مثال نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ میں تمہیں
مجبور ہو کر مثال جو دے رہا ہوں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال دے رہا ہوں. یہ دو وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بڑی سلطنت چلائی اور خود فقیری اور غریبی میں رہے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. وقت چونکہ کم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے 10 سال تقریباً حکومت کی ہے. 10 سال 5 مہینے 21 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. سن 23 ہجری میں آپ حج سے واپس ہوئے. جب مکے سے باہر نکلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عجیب دعا فرمائی. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما. اب عجیب بات ہے، شہادت بھی عطا فرما اور موت مدینے میں عطا فرما. تو اس وقت کس کی ہمت ہے جو مدینے پہ حملہ کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی. مدینے میں ایک شخص کا غلام تھا، ابو لولو فیروز. یہ مجوسی تھا، فارسی تھا، فارس کا رہنے والا تھا. فارس کے لوگوں کو تو ویسے ہی غصہ تھا کہ ان کی سلطنت حضرت عمر نے ختم کر دی تھی. یہ مجوسی غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا. یہ کام کرتا تھا اور اپنے آقا کو پیسے دیا کرتا تھا. حضرت عمر سے کہا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے. آپ نے آقا سے معلوم کیا تو پتہ چلا مناسب پیسے لیتا ہے. آپ نے کہا بھئی وہ تم سے زیادہ نہیں لیتا. تو وہ غصے میں آیا. وہ چکیاں بناتا تھا، ونڈ مل. آپ نے فرمایا ایک میرے لیے بھی بنا دو. تو اس نے حضرت عمر سے کہا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا اسے یاد رکھے گی. حضرت عمر تو بڑے ذہین آدمی تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے کہا یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا. صحابہ نے کہا ہم اسے گرفتار کرتے ہیں. کہا نہیں، شک کے بنا پر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اور اس نے فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے ہوئے، تکبیر کہی. یہ محراب میں چھپا ہوا تھا. خنجر لے آیا جو اس نے زہر کے اندر بھگویا ہوا تھا اور اس خنجر سے آپ پر وار کیا. 6 وار کیے، آپ کو زخمی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ نماز پڑھو. نماز پوری ہونی چاہیے. حضرت عمر خود زخمی ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف نے مختصر سی نماز پڑھائی. یہ ابو لولو خنجر کے وار کرتے کرتے صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا تھا. 13 آدمیوں کو زخمی کیا، 6 اس میں سے شہید ہو گئے. عبداللہ بن عوف نے چادر ڈالی اس پر اور اسے پکڑ لیا تو اس شخص نے خود خنجر مار کر اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے بعد گھر لائے. خون بہہ رہا ہے تو آپ نے پہلی بات یہ پوچھی، یہ بتاؤ مجھ پر وار کس نے کیا ہے؟ کہا مجوسی ابو لولو نے کیا ہے. فرمایا الحمدللہ، مجھے ایسے آدمی نے مارا ہے جس نے زمین پر اللہ کے لیے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے. اور پھر آپ اس وقت زخمی ہیں، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. صحابہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین نماز، امیر المومنین نماز. یہ تھا صحابہ اور صحابہ کا زمانہ. زخمی ہیں آپ اور صحابہ کہہ رہے امیر المومنین نماز نماز. عمر ہوش میں آتے ہیں پر فرماتے ہیں ہاں نماز نماز. جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز، وضو کیا، نماز پڑھی آپ نے. حضرت عمر کی شہادت میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے حضرت عمر نے اس زخمی حالت میں نماز نہیں چھوڑی ہے تو ہمیں کیوں چھوڑنی چاہیے؟ کوئی وجہ نہیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتے ہیں. حضرت عمر کی شہادت کا سبق ہے. اور پھر آپ نے شہادت سے پہلے 6 رکنی کمیٹی بنائی
کہ اگلا خلیفہ ان میں سے نامزد کر دیا جائے، جو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیرت پر میں نے بیان کیا تھا۔ یکم محرم کو آپ شہادت ہوئی اور آپ کی تدفین ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ یہ مختصر حالات میں نے بیان کیے ہیں، اور آخر میں گزارش یہ ہے، ہمیں ہمارے خاص طور پر ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابوبکر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے، مسلمانوں کے اصل ہیروز کون تھے، یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔